أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. یہ تھی آج کے درس کی 5 آیتیں. آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک. تمام تعریف اولا و آخرا ظاہرا و باطنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، پیدا کیا ہے اور زندگی کی تمام ضروریات کو وہ ہم تک پہنچاتا ہے. عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات. اس کے ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کے کاموں کے جیسے کسی کے کام نہیں. وہ ہر چیز میں اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا، ناموں میں بھی اکیلا، افعال میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ اکبر. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی، ساری امت کے نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر اللہ کے کلام کا نزول ہوا، وحی آتی تھی، تبلیغ کا حکم ہوتا تھا،
اور انہوں نے تبلیغ کی. تبلیغ مطلب قرآن و حدیث کی تبلیغ. آج کل جو تبلیغ ہوتی ہے ویسی نہیں. اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی. ایک ایسا دین دے گئے سمجھ میں آنے والا، روشن، واضح، کلیئر ہے. جیسا کہ آپ نے خود بیان فرمایا، ترکتکم علی البیضاء، میں واضح روشن دین پر تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلوہا کنہاریہا، اس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 22 صفر 1447 ہجری، مطابق 16 اگست 2025 عیسوی، IGEOC کی جانب سے یہ قرآن مجید کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہم سورہ ملک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور بات پہنچی ہے 22ویں آیت تک، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہ انسان جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے، وہ انسان جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے، وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے، کیا هو الذی، یہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. کہہ دیجئے، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم لوٹ کر اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کافر کہتے ہیں، کیا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر واقعی تم سچے ہو؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. آپ کہہ دیجئے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا بس ڈرانے والا ہوں. معزز سامعین و سامعات، مرد و خواتین، طلاب العلم، یہ آج کے درس کی آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ابھی آپ نے یہ آیتیں سنی. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں بیان فرما رہا ہے بہت ساری چیزیں. 5 آیتیں ہیں، 5 پڑھیں گے انشاءاللہ ہر درس میں، وقت ملے تو اور بھی پڑھیں گے. پہلی جو آیت، یعنی آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 جو ہم نے پڑھی،
غور کیجئے اس آیت میں کیا بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہ انسان جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے، وہ انسان زیادہ ہدایت پر ہے یا جو سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ وہ انسان زیادہ سیدھے راستے پر ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایک انسان اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلتا ہے. مکبن، اکب یکبو سے اکبابن یہ لفظ آیا ہے. مکبن ایک انسان جو منہ کے اس کا مکبن کہتے ہیں اوندھے منہ چلنا. اور یہ بات معلوم ہے کہ جو اوندھے منہ یعنی منہ کے بل چلتا ہے وہ سیدھا نہیں ہے، الٹا جا رہا ہے. اور ایک انسان سیدھا جاتا ہے پیروں کے بل. ایک انسان منہ کے بل، ایک انسان پیروں کے بل. منہ کے بل مطلب منڈی نیچے، پیروں کے بل پیر نیچے، جو کہ صحیح طریقہ ہے چلنے کا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو منہ کے بل چلتا ہے وہ الٹا ہے، سیدھا نہیں ہے، غلط جا رہا ہے. اور ایک انسان سیدھا چلتا ہے. اب آپ بولیں گے منہ کے بل بھی چلتا ہے کوئی انسان، تو یاد رکھیے یہ اصل اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. کس کی؟ کافر کی اور مومن کی، مشرک کی اور موحد کی. کافر اور مشرک جو ہے، کافر اور مشرک کی مثال دی گئی منہ کے بل چلنے والے کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کبھی سیدھے راستے پر نہیں چلتا ہے. یہاں بیٹھ کے سنیے آپ، خالی میں تو ویڈیو بیٹھی بیٹھی. کافر جو ہے منہ کے بل، کافر مشرک سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا ہے دنیا میں، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے. گمراہی کے گڑھوں میں گر جائے گا وہ، اس کو نہیں معلوم سیدھا راستہ. کبھی ادھر جاتا رائٹ، کبھی لیفٹ میں جاتا. گمراہ ہے. گم راہ، گم یعنی گم جانا، مسنگ. راہ یعنی راستہ، راستے سے مس ہو گیا وہ. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ گڑھے ہیں جس راستے پہ وہ جا رہا ہے. اور جب گڑھے میں انسان گرتا، گڑھوں کے راستے پہ اگر کوئی چلے، ایک ایسا راستہ ہے جس میں گڈھے گڑھے جس کو فصیح اردو میں بولتے ہیں، ہمارے پاس حیدرآباد میں گڈھے بولتے ہیں، گڈھے، ہولس زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. جب آدمی ایسے راستے پہ چلے تو گرے گا نا وہ. جب گرے گا تو سر زمین نیچے، ایسا ایسا الٹا. وہ اللہ نے بیان مکبن علی وجہہ. ایک آدمی کو پتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں گڑھے نہیں ہے، اس کو معلوم ہے، تو وہ اپنے مقصد پہ دونوں جا رہے ہیں. دیکھیں کیا مثال اللہ نے دی ہے. ایک انسان جو گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، گڑھے ہیں، اس کو نہیں پتا اس کا منزل کیا ہے. وہ چاہتا ہے جنت مجھے ملے. اور یہ انسان جو سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، اس کی بھی منزل جنت ہے. یہ بھی جنت چاہتا ہے، وہ بھی جنت، دونوں جنت چاہتے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو، ہمارا مستقبل کامیاب ہو. لیکن اگر راستہ گڑھے والا ہے تو آدمی منزل پر پہنچے گا؟ جنت ملے گی اس کو؟ نہیں، گڑھے میں گر کے پھنس جائے گا. تو جب گرے گا، پیر پھسلے گا اس کا، گرے گا گڑھے میں. تو جب گڑھے میں گرنے سے ہوتا کیا؟ سر نیچے، ٹانگا اوپر ہو جاتا اس کے، منہ کے بل گرنا. یہ آدمی نہیں جا سکتا ہے منزل تک. ایک آدمی اسٹریٹ روڈ، اس کو پتا ہے اس میں گڑھے نہیں ہیں، میں آئی ایم گوئنگ اسٹریٹ،
میں سیدھے جا رہا ہوں، سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، وہ اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جائے گا۔ سمجھ میں بات؟ بالکل یہی مثال ہے کافر کی، مشرک کی اور مومن موحد کی۔ کافر مشرک، اس سے پہلے مثال دی، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک شاندار مثال دی ہے، کیا ہے؟ ایک آدمی کام کرتا ہے، غلام ہے، اس کے مالک کئی ہیں۔ ایک آدمی غلام ہے، کیا مثال دی اللہ نے قرآن میں دی ہے؟ اس کے آقا کئی ہیں، اس کے مالک کئی ہیں، چار پانچ ہیں مثال کے طور پر۔ اب ان کی بھی بات سننا، ان کی بھی بات سننا، ان کی بھی بات سننا، ان کی بھی، پورے پانچوں کی۔ یہ آدمی دیکھیے آپ، ہمیشہ پریشان رہتا، کبھی سکون نہیں رہتا اس کی زندگی میں۔ کیوں؟ ایک مالک بولتے کہ ایک کام کرو، یہ جاؤ یہ کام کرو، یہ جا کے وہ کام کرتے رہتا۔ دوسرے مالک کا آرڈر آتا، نہیں، دوسرا مالک بولتا میرا یہ کام ہے جلدی آؤ کرو۔ اب یہ کرے وہ کرے، اب یہ پہلے مالک کا کام چھوڑ کے دوسرے مالک کا کام کرنے جاتا، تیسرا کال آ جاتا اس کو، پریشان پریشان، گمراہ۔ مشرک کی مثال اللہ نے، ایک وہ انسان مومن کی مثال جس کا مالک ایک ہے، بس وہ ایک مالک کا نوکر ہے، غلام ہے، جو مالک کہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ کرو یہ کرتا ہے، وہ کرو وہ کرتا ہے۔ تو مومن ایک رب کی عبادت کرتا ہے، مشرک کافر اس کے کئی خدا ہیں، کئی رب ہیں، ان کو بھی سننا، ان کو بھی سننا، ان کو بھی سننا، پریشان پریشان رہتا ہے، گمراہ۔ تو یہاں مثال اللہ نے وہی دی ہے، ایسے ہی مشرک کافر کی، بھٹکتا رہتا ہے، گڑھے میں گر کر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں، کبھی جنت نہیں ملے گی اس کو، کیونکہ گر جائے گا وہ گڑھوں میں۔ لیکن ایک مومن جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، وہ اس کو پتا ہے، اس کی منزل اس کو دکھ رہی ہے اور راستہ کلیئر ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیے، اَمَّن يَمْشِيًا سَوِيًّا، ایک منہ کے بل چل رہا، ادھر گرا، پھر اٹھ رہا، پھر آگے گیا اور ایک گڑھا ملا، اس میں پھر گرا، پھر سر کو مار لگا، پھر اٹھا، پھر گیا، گڑھے گڑھے ہے راستوں، منہ کے بل گر رہا، پریشان۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یا وہ جو اسٹریٹ روڈ پہ جا رہا ہے جس میں کوئی گڑھا نہیں ہے اور اس کو منزل اس کی دکھ رہی ہے اور وہ جنت ہے؟ دونوں میں کون صحیح؟ یہ آدمی صحیح۔ اس کا مطلب مومن اور موحد صحیح ہے، مومن اور موحد صحیح ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہ بات بیان فرمائی، میرے خیال سے سمجھ میں کلیئر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب سیدھا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنا جو کہ کامیابی کا راستہ ہے، جو کہ کامیابی کا راستہ ہے۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک آیت بتانا بھول گیا میں، اس آیت کی تفسیر میں ایک آیت ہے، اس آیت جو ابھی آیت نمبر 22 ہم نے پڑھی، ایک آدمی جو منہ کے بل چلتا ہے جو کہ کافر ہے، وہ صحیح ہے، یا جو سیدھے راستے پر چلتا ہے مومن، وہ صحیح ہے؟ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کافروں کے بارے میں، جو گمراہ ہوتے ہیں، گڑھوں کے، جو گڑھے میں گرتا ہے، جیسے مثال دی اللہ نے، یعنی غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ منزل تک نہیں پہنچے گا، جنت نہیں ملے گی اس کو، اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوگی اس کو، بلکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ غلط راستے پہ چلانا، الجزاء من جنس العمل، قاعدہ ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسے جو کرو گے وہ بھرو گے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اللہ فرما رہا قیامت کے دن ہم انہیں، کافروں کو، ان کے چہروں پر اندھے، ان کے چہروں پر اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اندھے، گونگے، بہرے بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، کس کو؟ کافروں کو۔ یعنی میدان حشر میں جب لوگوں کو زندہ قبروں سے نکال کے جمع کیا جائے گا نا، میدان حشر میں لوگوں کو، سب کیا حالت ہوگی ان کی؟ اندھے بنا کر اٹھائیں گے لوگ، اور گونگے اور بہرے۔
کیوں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گونگے اندھے بہرے بنا کر اٹھائے گا؟ کیونکہ دنیا میں گمراہی کے راستے پر چلے، غلط راستے پہ چلے، الٹے راستے پہ چلے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن ایسے الٹا وہ کیا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ مثال دے کر اللہ نے واضح کر دیا کہ انسان دنیا میں جیسے کرتا ہے ویسے اس کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا سیدھے راستے پہ چلنا ہی کامیابی ہے، منزل پر پہنچنا ہے۔ منزل کیا ہے؟ جنت۔ اگر جنت چاہتے ہیں، کامیابی، تو پھر آپ کو سیدھے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اور سیدھے راستے کا جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، آپ اس وقت اپنے آپ کو سیدھے راستے پر اس وقت آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ جنت آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض، قل هو الذی ذرأکم فی الارض، نہیں عفوا سوری، وہ تو اس کے بعد کی آیت تھی، اس سے پہلے کی آیت پڑھنا بھول گیا میں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کیا آیت ہے، کیا فرمایا اللہ نے اس میں؟ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، انشأکم، پیدا کر کے کیا دیا؟ کان، آنکھیں اور دل، تین چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ پیدا کر کے اللہ نے کیا کیا؟ کان دیے، آنکھیں دی، کان، آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تاکہ اس کا صحیح یوز ہو اور آپ ہدایت کا راستہ دیکھیں، سیدھا راستہ، وہی پہلے آیا۔ اور یہ تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ یہ تینوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، کان، آنکھ اور دل۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور کافروں کے پاس ہے۔ ہر انسان کے کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں اور دل ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کی یہ تین ذرائع ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں، کانوں سے انسان سنتا، ابھی آپ سن رہے نہیں سن رہے؟ سن رہے، سنتا۔ آنکھوں سے دیکھتا، دل سے سمجھتا، دماغ سے نہیں سمجھتا۔ آپ بولیں گے دل سے کیسے سمجھتا؟ آپ بولیں گے دل سے کیسے سمجھتا؟ سمجھتا تو دماغ سے ہے۔ رانگ۔ قرآن نے یہ بتایا، سرچ ہو رہی ہے اس پر، ابھی ڈاکٹروں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، بعد میں سمجھ میں آ جائے۔ انسان دماغ سے نہیں سوچتا، دل سے سوچتا ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں کہا لہم اعین لا یبصرون بہا، کافروں کے پاس آنکھ ہے لیکن ہدایت کا راستہ وہ نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن حق بات نہیں سنتے، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ یہ نہیں بولا عقل ہے لیکن نہیں سمجھتے، دماغ ہے لیکن نہیں سمجھتے، نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے، اوکے سمجھ میں آئے، آنکھ سے دیکھتے نا، لیکن ان کے پاس آنکھیں ہیں، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، اوکے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ آدمی سنتا کس سے؟ کان سے، لیکن کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اب آئیے سمجھنے کی بات، لہم قلوب لا یفقہون، قلوب بولا اللہ تعالیٰ، عقول نہیں بولا، یا مخ نہیں بولا، مخ بولتے دماغ کو، ان کے پاس دماغ ہے وہ نہیں سمجھتے، نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ بول رہا ہے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا انسان سمجھتا ہے دل سے۔ اور یہاں کیا بتایا اللہ نے اس آیت میں، جو بھی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کہ اللہ نے پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمْ افئدہ، کہا فؤاد، فؤاد دل کو کہتے ہیں، فؤاد کی جمع افئدہ ہے۔ دیکھیے یہاں کیا ہے، تین چیزوں کا ذکر ہے نا، کون سے سمجھ رہے نا؟ کافی محنت کے بعد ہوتا ہے درس، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ هو الذی انشأکم، اللہ نے پیدا کیا تم کو، اوکے ٹھیک ہے۔ پیدا کر کے کیا کیا؟ تین نعمتوں کا ذکر ہے، پارٹس آف باڈی میں سے تین کا ذکر ہے، سمع، ابصار، افئدہ۔ سمع بصر فؤاد، سمع کان، بصر آنکھ، فؤاد دل۔ کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، دل سے سمجھنا، توحید۔
آنکھ کانوں سے حق کی بات، ایمان کی بات، توحید کی بات نہیں سنتے، آنکھوں سے حق کا، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، دل سے توحید ایمان کو نہیں سمجھتے، تو پھر سزا یہ ہوگی قیامت کے دن ان کے منہ کے بل ان کو اٹھا کر، اندھا بنا کر، گونگا بنا کر، بہرا بنا کر ان کو اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ علم حاصل کرنے کے راستے ہیں، کان سے سننا انسان، لیکن کس کو سننا؟ ایمان والوں کی بات سننا۔ کافر ہے نہیں سنتے، نبی ایمان کی بات بتاتے تھے، ہر قوم میں نبی نہیں سنتے تھے۔ جیسے وہ ہے نا، کیا ہے وہ، آپ کو معلوم ہوگا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی بات سناتے تھے، ایمان کی بات سناتے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نہیں سنتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ کیوں؟ نوح کی آواز نہیں آنا ہمارے کان میں، نوح علیہ السلام، کیونکہ وہ ایمان کی آواز ہے، حق کی آواز۔ حق کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں چاہیے، تو کانوں کو بند کر لیتے تھے۔ قرآن میں وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے اور چہرے پہ کپڑا ڈالتے تھے اوپر، ایسا چہرے پہ، کیوں؟ نہیں دیکھنا۔ اپنے اوپر ہدایت کا راستہ انہوں نے بند کر دیا۔ بھئی ہدایت کیسا ملتی بتائیے مجھے، آپ مجھے بتائیے ہدایت کیسا ملتی؟ آپ سننا، آپ دیکھنا، آپ سمجھنا، یہ ہے علم اور ہدایت کا راستہ۔ لیکن اگر یہ آپ بند کر لیے اپنے اوپر، نہیں سنتے آپ سنتے کیا؟ گانے سنتے، آپ حق بات نہیں سنتے، یا شرک سنتے، آپ کافر سنتے، یا بردرز کو سنتے، آپ علماء کو نہیں سنتے، علم کی باتوں کو نہیں سنتے، صحیح تفسیر نہیں سنتے، آپ جو ہے وہ کیا نام ہے، انتقال ہو گیا، یاد نہیں آ رہا، بارہ اس سے پہلے بولا تھا درس میں، ریکارڈ ہے دیکھیے، تفسیر جو بتاتے ہیں ان کو سنتے، بولتے یہ بہت بڑے جو ہے تفسیر کرنے والے ہیں۔ تو آپ جب غلط سنیں گے، ہدایت کیسے ملے گی آپ کو؟ آپ دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ جن کو دیکھ رہے ہیں کیا وہ علماء ہیں؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں کتابیں، کیا وہ صحیح کتابیں ہیں؟ توحید کی کتابیں، تفسیر کی صحیح کتابیں، حدیث کی کتابیں، صحیح فقہ کی کتابیں ہیں؟ نہیں۔ لہٰذا انسان اگر، اور سمجھنا ہے دل سے، کیا آپ ایمان توحید کی باتوں کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ جب انسان حق نہ سنے، صحیح بات، حق بات نہ سنے، ایمان کا توحید کا راستہ نہ دیکھے، دل سے نہ سمجھے، تو پھر انجام، رزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ گمراہی، بھٹک جائے گا، ضلالت، اور ضلالت سے جہنم میں جائے گا، کیونکہ علم سے کبھی جہنم نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اٹھا لے گا علماء کو موت دے کر، جاہل رہیں گے، جہالت کا دورہ ہوگا، اس جہالت کے راستے سے لوگ جہنم میں ملیں گا، ضلوا فاضلوا عن السبيل۔ جب اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا، دل کو دنیا سے اٹھا لے گا، تو جاہل باقی رہ جائیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا أَضَلُّوا، یہ بغیر علم کے ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، کیونکہ جاہل جہالت سے فتویٰ دے گا، عالم علم سے فتویٰ دیتا ہے، تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو نقصان دو خطرناک ہوگا، خود بھی بھٹکے گا، دوسروں کو بھی بھٹکائے گا، خود بھی گمراہی کے راستے پہ چلے گا، گمراہ ہو جائے گا، دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ، اسی لیے ضروری ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک ہے؟ آج زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلا دیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اکٹھا الیہ تحشرون، میدان حشر ہوگا، تم سب لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے۔ یعنی جس نے زمین میں، اس روئے زمین پر پھیلا دیا تمہیں، تم اس پر بستے ہو، رہتے ہو، جیتے ہو، ایک دن آئے گا قیامت کا دن، تم سب کو موت ہوگی اور تم دوبارہ اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ کیوں؟ تاکہ بدلے ملے۔ ختم، دنیا تو ختم ہو گئی، دنیا میں پھیلایا تھا اللہ نے، دنیا میں آپ رہے تھے، اس کے بعد جو ہے تم جو ہے اب قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، وہاں حساب ہوگا۔ جو اچھے ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے، جو کفر کیے،
شرک کیے اور بدعت کے راستے پہ چلے، موت ہوگی کفر اور شرک پر، ان کے لیے جہنم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى، دیکھیے آیت کا آیت سے تعلق ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا یہ، اور اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم، یعنی قیامت کا دن ہوگا، لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے۔ اب یہ کیا بولتے ہیں لوگ؟ کب ہے یہ جو آپ بول رہے ہیں نبی؟ قل وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہے؟ یہ پوچھتے ہیں۔ اگر تم مانتے ہو یا یہ اگر آپ لوگ اپنی بات میں سچے ہو کہ ہاں بھائی یہ زمین میں آج ہیں کل مریں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، قیامت کا دن، یہ قیامت کا دن جو آپ بولتے ہیں لوٹ کر جانے کا دن، حساب و کتاب کا دن، متا، کب ہے یہ؟ اچھا، یہ پوچھنے کا دو انداز ہوتا ہے، ایک انسان پریپیئر کرنے کے لیے بھائی کب ہے قیامت میں تیاری کر لوں، جیسا کہ جو ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وہ بھی ایک سوال ہے نا، کب آئے گی؟ متا، یہاں بھی کہا جا رہا، یہ لوگ کہیں گے متا ھذا الوعد، کب ہے یہ وعد؟ تو پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو صحابی نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو پریپریشن کے لیے انہوں نے پوچھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑی اچھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لها، تیاری کیا کی ہے اس کے لیے، جس کا سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب برپا ہوگی، کیا پریپریشن ہے، کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ کہا کہ کوئی خاص بڑی تیاری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو یہ سوال پریپریشن کے لیے تھا، بار بار آ کے جا کے ڈسٹرب ہوتا، ٹھیک ہے بیٹے، پریپریشن کے لیے تھا، لیکن یہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں یہ کیا بولتے اس کو، طنز، مذاق اڑاتے ہوئے، متی ھذا الوعد، یہ کیا قیامت بولتے ہو آپ لوگ، کافر جو پوچھ رہے ہیں کب، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کب پورا ہوگا وعدہ، یعنی یہ قیامت کب برپا ہوگی، مطلب تنزیہ ایک ہوتا نا، اچھا آ رہے، کب آ رہے، یعنی ان کو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کہ کب آ رہے پوچھ رہے آپ، تنزیہ، طنز بولتے ہیں طنز مارنا کسی پہ اردو میں، اور مذاق اڑانا، وہ مذاق اڑاتے ہوئے وہ کافر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی۔ اب سوال ہوا یہ کافروں سے، ایسے قرآن میں بہت ہے، قل انما العلم عند اللہ، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، یہ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس، جواب آ گیا اللہ کی طرف، قل بول دیجیے آپ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں نا، آپ جواب دے دیجیے۔ یہ یاد رکھنا، تفسیر میں بہت ساری آیتیں سوالات کے جوابات پر اتری ہیں، بہت ساری آیتوں کا شان نزول، یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ، روح کے بارے میں کافروں نے پوچھا، بھئی اے نبی، اے محمد آپ کہتے ہو نا کہ روح ہے انسان کے اندر، مرتے وقت روح قبض ہو جائے گی پھر دوبارہ لوٹائی جائے گی، ہے نا قرآن میں، تو انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا ایک مرتبہ، یہ روح کیا ہے بتائیے، یہ سوال ہوا، جواب اللہ کی طرف سے آیا، قل الروح من امر اللہ، آپ کہہ دیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بس، قرآن میں بہت ہے، یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، قل ہوا اذی، کہہ دیجئے کہ گندگی ہے، تم اس مینسس کی حالت میں بیویوں سے دور، یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں، ایسے بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو جب سوالات ہوتے تھے، آنسر چونکہ علم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وحی کا علم ہوتا تھا، وحی اترتی تھی، آپ جواب دیتے تھے۔ یہاں بھی ویسے ہی دیکھیے، جب انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، جواب کیا آیا، قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کس کا، قیامت کا۔ اور بالکل ایسی ہی جواب حدیث میں بھی ہے، بہت پیاری حدیث ہے، حدیث جبریل، نہیں پڑھے تو پڑھو کسی عالم کے پاس آپ لوگ، وہ ایک حدیث پڑھے، ہر آدمی کو، میں تو بولتا ہوں پڑھنا چاہیے ہر آدمی، اور آدمی مطلب عورت بھی، ہر انسان کو۔ حدیث جبریل میں 5 کوشچنس ہیں، اس کے آنسرز ہیں، اگر وہ پورا پڑھ لے کسی عالم کے پاس تو دین کی بیسکس اس کو سمجھ میں آئے گی۔ کیا نام ہے، جبریل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشہور حدیث ہے نا، گھٹنے سے گھٹنا ملا ہے،
آئے. ٹائم نہیں ہے اتنا پوری حدیث بتانے کے لیے، خالی سرسری طور پر میں بتا رہا ہوں اس کو کہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کیا ہوا کہ اچانک جو ہے ایک آدمی آیا. وہ آدمی جو آیا سفید کپڑے والا، کالے بال والا آدمی. عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو راوی ہیں واقعہ. وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، یہ کون آدمی ہے جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مسجد میں داخل ہوا. آنے کے بعد اچھا ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے اور سفر کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی. یعنی اس زمانے میں آدمی سفر کرتا تو بالوں میں گرد و غبار، کپڑے میلے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ صحرا کا سفر، ڈیزرٹ کا سفر، اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا یا پیدل چلتے تھے. اسی کی گاڑی میں بیٹھ کے تو نہیں جاتے تھے نا. آج کویت میں، انڈیا میں، پاکستان یا کیا بولتے ہیں اس کو، سعودیہ میں جاتے آپ. بہرحال وہ آدمی آیا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کے گھٹنے سے گھٹنے لگایا اور دونوں ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر، جیسا کہ ایک تشریح ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ کے اس سے سوال کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ، حج، 5 ارکان. اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ کو تعجب ہوا، یہ پوچھ رہا بھی ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کا دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے مجھے بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتا دیے. پھر اس نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا. تیسرا سوال اس نے کہا احسان کیا ہے بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم گویا اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہو. یا اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا. اس نے کہا سچ کہا. چوتھا سوال اس نے کیا جو موضوع سے متعلق ہے، قیامت کب آئے گی بتائیے. یہ اس جبرائیل السلام انسانی شکل میں آ کے پوچھے. یہ کافر بھی وہی پوچھ رہے تھے متى هذا الوعد قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. اس کا علم اللہ کے پاس ہے، I don't know، اللہ جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیث میں کیا جواب دیا؟ یہ قرآن میں یہی جواب ہے، انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. حدیث میں بھی وہی جواب ہے، مل مسئول عنها بعالم من السائل. جیسے تم کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. جمعے کو آئے گی معلوم ہے، وہ ڈے جمعہ ہوگا، مارننگ، فرائیڈے مارننگ آئے گی. کون سا فرائیڈے؟ فرائیڈے تو ویک میں 1 ٹائم آتا ہے، منتھ میں 4 مرتبہ آتا ہے، بعض دفعہ 5 مرتبہ بھی آتا ہے. کون سے فرائیڈے، کس مہینے کے فرائیڈے آئے گی وہ اللہ عالم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جواب دیا جیسے تمہیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. اس کے بعد 2 نشانیاں اس نے پوچھی تھی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا، وہ حدیث میں ہے وہاں پر. یہاں اس کے بعد کہا اسی آیت میں انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا. کیا مطلب؟ کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، صرف علم اللہ کے پاس ہے، لیکن میں تمہیں ڈرا رہا ہوں قیامت سے کہ اس سے ڈرو، اس سے پہلے تیاری کر لو، کیونکہ وہاں حساب ہے، عمل نہیں ہے. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. آج ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن بدلہ آج نہیں ملنے والا ہے. کل بدلے ملیں گے، عمل کا کوئی چانس نہیں ملے گا. کہ کوئی کافر یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں جو ہے دوبارہ ایمان لاؤں گا، اسلام قبول کو مجھے بھیج دو دنیا میں. نہیں، نو ریٹرن، نو ریٹرن، نو ریٹرن. ٹھیک ہے. تو یہ آج کی 5 آیتیں تھیں جو سورہ ملک کی ہم نے پڑھی 22 سے 26 تک. اسی کے ساتھ ٹائم بھی ہو گیا، درس ختم ہمارا انشاءاللہ. اب آخری کی سورہ مبارکہ کی آخری کی 5 آیتیں باقی رہ گئی ہیں جو کمنگ سیٹرڈے انشاءاللہ درس میں ہم پڑھیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہدایت کا راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گمراہیوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ کچھ سوال جواب کا گنجائش ہے نا؟ اگلے ہفتے کریں گے شیخ. 1 منٹ، اگلے ہفتے کیا ڈیٹ آ رہی ہے؟ 23rd. جن کے پاس سوالات ہیں
اگر ایمرجنسی نہ ہو اگلے ہفتے تک رک سکتے ہیں تو جو ہے اگلے ہفتے کا کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخ، شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ وإياك تو إن شاء الله. اختتام کریں گے دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحانك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.